اگر سگنیچری بھی نہیں ہو اور وہ بھی نہیں ہو, یہ ریکٹیفیکیشن بھی نہ ہوئی ہو لیجسلیشن کے بعد, اور کیا اس کی کاگنیزنس لے آپ اگر دونوں اسٹڈی کریں نا, جی سر, میں نے کہا یہ دو ہے. ایک ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948. سر میں ایک خاص پرسپیکٹو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو افغان ریفیوجیز کا جو وہ ہے ریفیوجی کنونشن 1951 اور 88 پروٹوکول, اس کا تو پاکستان سگنیٹری نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے تو ہائی کورٹس نے وہ کاگنیزنس لیتے ہوئے ان کے اسٹیٹس کو ریکگنائز کیے. اصل میں یہ انٹرنیشنل کاوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, یہ 2008 میں پاکستان اس کا سگنیٹری بنا ہوئے ہے, اور یہ جو آپ ریفر کرتے ہیں نا اس کا ذکر یہ ICCPR میں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیوں کو وہ فالو کرتے ہیں, یہ اگر آپ یہ کاوننٹ اسٹڈی کریں نا, یہ انٹرنیشنل کاوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, یہ 2008 میں پاکستان اس کا سگنیٹری بنا ہے. اینڈ دیز ہیو بین فالوڈ ان دس ججمنٹ, دیز ٹو کاوننٹ انٹرنیشنل, اٹ ہیز بین فالوڈ ان دی سائٹڈ ججمنٹ through which FCR and interim FATA regulation order was done away with, law was extended. It has been thoroughly discussed in that judgment. And if you have a copy, because it is available here, they will provide you, the academy, and you study it. They have followed this covenant, two covenants, because there is nothing exactly the fundamental rights is enshrined in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. There is no tussle, no clash. The same is in the international two covenants also. Excuse me sir, یہ دو کوشچنز ہیں میرے. ایک تو سر آپ نے یہ دو ججمنٹس کا جو حوالہ دیا کہ جو سیول سوٹس بعض اسٹیچوٹس کے تحت بارڈ ہوتے ہیں, اور آپ نے PLD 1969 پشاور 324 اور یہ 1970 سپریم کورٹ, اس میں آپ نے ابھی فرمایا کہ جو میلافائڈی ہے یا اس بنیاد پہ وہ بھی سول کورٹ میں چیلنج کیے جا سکتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ رول ہے کہ جو ریمیڈیز آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے, ایگزاشن آف ریمیڈیز رول ہے کہ آپ نے اوپر تک جانا ہے. یہ 1969 تک کو یہی تھا نا کہ فرض کرے ایک پارٹیشن کا کیس ہے, اور پارٹیشن کے کیس میں آپ کو کوئی تکلیف ہے یا یو وانٹ ٹو ایجیٹیٹ سم تھنگ, یو ول ہیو ٹو ایگزاسٹ دوز ریمیڈیز, گو اپ ٹو دی SMBR, اینڈ دین یو ول کم ان ریٹ پٹیشن. دس از اے یونیک ججمنٹ which I have cited. In this judgment they say if the order of those functionaries, barring statute, if that is in itself without jurisdiction, if they have travelled beyond their jurisdiction, then the civil court will not wait for the exhaustion of remedy, and any person can come to the civil court, and the civil court will set a court of corrective processes. So this was the parent judgment which was followed by the Honorable Supreme Court, and the Supreme Court in 1970 Supreme Court page 180, it was followed. So, and after that successive judgments are coming. Advocates will use to cite before Your Honor that these judgments have been continuously followed, and fortunately the parent judgment is from the Peshawar High Court. That is the theory. It has developed a theory that under Section 9, the civil court, this is with respect to the civil rights, the civil court has got overall plenary jurisdiction to entertain all suits of civil nature, unless their jurisdiction is impliedly or expressly barred. But this I say that even the barring statute, if there is a bar, for example, there is a bar under MLR 115, MLR 64, Land Reform Act 1977, that the civil court shall have no jurisdiction. On that there are on the strength of these two rulings, there are so many authorities that if the Deputy Land Commissioner has travelled beyond his jurisdiction, he should act within the four corners of
those martial law regulations. And the moment he skips over or travel beyond the jurisdiction, then the मतलब ये है ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर जो कहते हैं उसी की court will sit as a court of corrective processes. That has been described by the Honorable Supreme Court as a court of corrective processes. So the civil court can sit to undo those wrongs done by those functionaries under the particular statute. But even on that touchstone, these two laws could not be challenged in view of the bar contained in Article 147, Subarticle 7. So there was a bar on the High Court, on the Supreme Court. But the moment 25th Amendment came and those articles were done away with, the court passed this judgment. There was a bar, constitutional bar. दूसरा सर ये था कि अभी आपने फरमाया जजमेंट का भी हवाला दिया कि जो जरगा के जो खिलाफ कानून और आईन फैसले हुए हैं वो इलीगल और वाइड डिक्लेयर किए गए हैं। फिर हमारे अभी जनरल क्लासिक का हवाला दिया गया कि वहाँ उनको फाइनलिटी हासिल हो चुकी है और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के ज़िम्मे में आते हैं। तो अब इनको हम किस तरह के जब वो इलीगल उस जजमेंट के ज़रिए हुए, असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स और हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो उस जजमेंट्स को इन्फोर्स करना, देखो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हज़ारों जजमेंट्स पड़े हैं रेवेन्यू कोर्ट्स के जिसमें एजेक्टमेंट की डिक्री हुई है। डेली हम हाई कोर्ट में आते हैं कि लुक सर 15 years ago this decree has been passed, High Court order that it should be executed, but they are so powerful that it is lying there. It has not been executed. So our feudal lords, our wealthy person, or person who are influential, they are hurdles in our way. And that is why in this judgment, all these aspects of the case have been discussed. If you read this judgment, the cited judgment, these aspects have been discussed. Thank you, sir. मैं कहाँ फयाज खान सुना क्या? कैसे तक पहुँचना क्या? नहीं ठीक है सर। वैसे ही ठीक। आज इसमें सर। ना सो हुआ है। He has been very kind to me in Ahmedabad. आकाजी से जमा खैर हुआ था जो लड़ा। Yashu, go wind up. Allah Almighty say that opening should also be in my name and closing should also be. For opening, Bismillahir Rahmanir Rahim, and for closing, Wa akhiru dawana and Alhamdulillahi Rabbil Alameen. نمو دعاو کو چې رب العالمین تاسو خپل زمان کو ساتي او د ماته د سلور beside these articles the salur Holy Quran now or Hadith now saying of the four caliphs, if you follow it and along with that آپ خوش قسمت ہو جن کے والدین زندہ ہے if they bow before their parents, so wherever they are posted, inshallah Allah Almighty will keep them safe and sound. الہ العالمین دی خپل زمان کو ساتھ الہ العالمین صورت من ټول رزق په تلاش رب العالمین ویله صحت زندگی دراز عمر وس توفیق طاقت چې دا خپل ډیوټي وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله. Thank you.